ہندو ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، دنیا کے جتنے بھی غیر مسلم ہیں، اس قدر عقل کے بودے ہیں، اس قدر یہ لوگ جہالت سے کام لیتے ہیں کہ ان کی عقل کام ہی نہیں کرتی ہے کہ کس کو خدا بنا رہے ہیں، کس کو خدا کا بیٹا بنا رہے ہیں۔ وہ کرسچنس خدا کا بیٹا بنا کے بیٹھ گئے، عقل کے اتنے اندھے ہیں کہ خدا کے اوپر سیکس کا الزام لگا رہے ہیں۔ مطلب ان کا یہ کہنا ہے کہ خدا نے عورت کے ساتھ سیکس کیا تھا تب بچہ پیدا ہوا، دوسرے لفظوں میں یہ کہتے ہیں وہ۔ اسی طرح وہ یہودی ہیں، بیوقوف کہیں کے، نرے احمق، وہ یہ کہتے ہیں کہ عزیر جو ہے نا وہ خدا کا بیٹا ہے۔ وہ الزام یہ لگاتے ہیں کہ خدا نے کسی عورت سے سیکس کیا تو عزیر پیدا ہوئے۔ یہ یہودی اور یہ عیسائی دونوں کے دونوں، ان کے جتنے بھی مذہبی پیشوا ہیں، یہ جاہل لوگ ہیں۔ کیا ہے؟ جاہل لوگ ہیں، یہ اپنی عقل سے بالکل کام نہیں لیتے۔ یہ دونوں مذہب جو دنیا کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، ایک کرسچینٹی کے نام پہ، ایک جودھزم کے نام پہ، ان دونوں کی بنیاد جھوٹے خداؤں کے نام پر ہے۔ ان دونوں کی بنیاد جھوٹے خداؤں کے جھوٹے بیٹوں کے نام پر ہے۔ نہ تو خدا نے کبھی کسی عورت کے ساتھ سیکس کیا ہے، نہ خدا نے کسی عورت کے ساتھ زنا کیا ہے، نہ کبھی خدا نے کسی عورت کے ساتھ برا نہ ہو کے کوئی کام کیا۔ یہ الزامات ہیں، میں کھول کے سمجھا رہا ہوں تاکہ تم لوگوں کی کھوپڑیاں کام کریں، تم غیر مسلموں کی۔ تو کس وجہ سے تم لوگ ان جاہل مذہبی پیشواؤں کی غلامی کر رہے ہو؟ کیا کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ 21ویں صدی میں رہ رہے ہو، پتھروں کے دور میں رہ رہے ہو تم لوگ۔ پتھروں کے دور میں بات پہنچتی نہیں تھی، ایک جاہل کو دوسرا جاہل جو مرضی سنا دیتا تھا، وہ بے وقوف گدھا اس کی بات کو یقین کر کے بیٹھ جاتا تھا اور خدا پہ زنا کے الزام لگاتا تھا۔ یہی حرکت کی تھی ان عیسائیوں نے، ان یہودیوں نے جنہوں نے مریم علیہ السلام پر زنا کا الزام لگایا تھا کہ یہ تو کوئی بدکاری کر کے آئی ہے، اس نے تو کوئی زنا کر لیا ہے، بچہ تو ایسے پیدا ہو نہیں سکتا۔ ان جاہلوں کو سمجھ میں نہیں آتا، ان بغیرتوں کو سمجھ نہیں آتا کہ جس خدا نے آدم کو بنا دیا تھا مٹی سے، بغیر کسی عورت اور بغیر کسی مرد کے، اسی خدا نے مریم علیہ السلام کے پیٹ کے اندر بچہ بنایا تھا اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے۔ ہاں، اس بچے کا باپ کوئی نہیں تھا، ہاں اس بچے کو آسمانوں سے زمین پہ بھیجا گیا تھا۔ اٹ واز ورڈ آف گاڈ، ناٹ سن آف گاڈ۔ وہ خدا کا بیٹا نہیں تھا، وہ خدا کے الفاظ تھے۔ ان الفاظ کو انسانی روپ دیا تھا خدا نے، اس عورت کے پیٹ کے اندر پلوایا تھا، اس عورت کے پیٹ کے اندر بچے کی صورت دی تھی۔ وہ خدا کے الفاظ تھے، ورڈ آف گاڈ تھے، سن آف گاڈ نہیں تھے۔ یہ کانسیپٹ کو سمجھو۔ تو گاڈ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کس انسان کی اوقات ہے کہ خدا اس کے ساتھ زنا کرے گا؟ دنیا کے اندر کس انسان کی اوقات ہے کہ وہ خدا کے لیول پہ خود کو سمجھ رہا ہے؟ تمہاری دنیا کے جتنے بھی مذہبی پیشوا بنے ہوئے بیٹھے ہیں کرسچینٹی اور جودھزم کے اندر، جنہوں نے خدا کے ساتھ بیٹے بنائے ہوئے ہیں، خدا کی بیٹیاں قرار دی ہوئی ہیں، خدا کے ساتھ زنا کے الزام لگا رہے ہیں خدا پر، تم لوگوں کو ہوش ہے، عقل ہے، کامن سینس ہے، تم لوگ کتنی بڑی جہالت سے کام لے رہے ہو؟ تم اس کائنات کے بادشاہ کے اوپر زنا کا الزام لگا رہے ہو، تمہاری ماں کے اوپر کوئی زنا کا الزام لگائے برداشت کرو گے تم؟ تمہاری ماں کے اوپر کوئی الزام لگائے کہ بدکاری کر کے آئی کسی مرد کے ساتھ، کسی کمرے میں سو کر آئیے، ننگی ہو کر آئیے، تمہیں برداشت ہوگا؟ تم خدا پہ ایسے الزام کیسے لگا دیتے ہو؟ وہاں تمہاری غیرتیں سوتی ہیں، وہاں تمہاری غیرت مر جاتی ہے اپنے مذہبی پیشواؤں کے سامنے بکواس کرنے کے لیے۔ کیوں سوال نہیں کرتے تم اس مذہبی ہندو پیشوا سے، یہودی پیشوا سے، عیسائی پیشوا سے کہ کیا الزام لگا رہا ہے تو خدا پر؟ ہندو کو کم ہے؟ گائے کو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے پوجا کر رہے ہیں، جاہل کہیں کے، میرے احمق، جھوٹا مذہب گاڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں جھوٹے خداؤں کے نام کے اوپر، اپنے جھوٹے مذہبی پیشواؤں کے غلام ہیں۔ پوری دنیا میں تم لوگوں نے تماشا مچایا ہوا، مسلمانوں کو مار رہے ہو، بم مار رہے ہو، دھماکے کر رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، ایٹم بم بنا رہے ہو، میزائلیں بنا رہے ہو، ویپنز بنا رہے ہو، انڈسٹری چلا رہے ہو اور ہتھیار بنا رہے ہو اور فوجیں کھڑی کر رہے ہو، اور مسلمانوں کو تم لوگ مار رہے ہو۔ ان اکثر مسلمانوں کی عقل کام نہیں کر رہی کہ جنگ کو کیسے ختم کرنی ہے، اس لیے یہ پٹ رہے ہیں، اور یہ پٹتے رہیں گے اللہ کے حکم سے۔ ان کے لیے ذلت اور خواری ہے، یہ اللہ کے نافرمان جو ہوں گے یہ ذلت میں رہیں گے، لیکن میں تم سے مخاطب ہوں، ان سے نہیں۔ ان کا تو اللہ جو حشر کرے گا وہ کرے گا، یہ خود بھگتیں گے۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، تم لوگ اللہ کو نہیں مانتے، تم خدا کو نہیں مانتے جس کائنات کا اصلی خدا ہے۔ تم نے اپنی امیجنیشن کے خدا بنائے ہوئے ہیں، تم نے جیزس کو خدا بنا لیا، تم نے عزرا کو خدا بنا لیا، تم نے رام کرشنا وشنو کو خدا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ کس بنیاد پہ خدا بنایا تم نے؟ کیا ثبوت ہے تم لوگوں کے پاس خدا کی طرف سے؟ میرے پاس ہے اس کائنات کے خدا کی طرف سے ثبوت، میں ہوں اس کائنات کے خدا کا لیجنڈ، مجھے اس نے نشانیاں دی اپنی طرف سے۔ تم لوگ میرے مقابلے پر آؤ نا، تم لوگ کیوں نہیں آ رہے؟ تمہارے مذہبی پیشواؤں کو سانپ کیوں سونکھا ہوا ہے؟ تمہارے میڈیا کو سانپ کیوں سونکھ گیا ہے؟ ہوں نا موجود ہوں 21ویں صدی کے اندر، کہاں مر گئے تمہارے میڈیا والے؟ کہاں مر گئے تمہارے مذہبی روحانی پیشوا؟ کدھر مر گئے تم لوگ؟ آؤ کرو میرا مقابلہ۔ تم خدا پہ زنا کا الزام لگا رہے ہو، مطلب کہ تم اس کائنات کے بادشاہ اللہ پر زنا کا الزام لگاتے ہو۔ تم نے اللہ کے بیٹے قرار دیے ہیں، تم نے اللہ کی بیٹیاں قرار دی ہیں، تم نے اللہ کے مقابلے میں جھوٹے خدا ایجاد کیے ہیں۔ اللہ نے اس کا کوئی حکم نہیں دیا تھا، دنیا کے کسی بھی انسان کو کبھی بھی کوئی حکم نہیں دیا۔ یہ تمہارے مذہبی پیشواؤں نے جھوٹے خدا ایجاد کیے،
झूठे खुदा के बेटे इजाद किए, झूठे मजहब इजाद किए और तुम्हें गुलाम बनाया, और इन गुलामियों में पड़ के तुम इस कायनात के बादशाह के खिलाफ मुजरिम बने हुए हो, और तुम अपने आप को बागबाज और बहुत बड़ा इंटेलिजेंट समझ रहे हो। तुम्हारे इतने सारे गैर मुस्लिम इतने सारे यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, मजहबी पेशवा बने हुए फिर रहे हैं, अवाम को चे बना रहे हैं, बिल्कुल बेवकूफ़ बना के पैसा लूट रहे हैं, उनका शोहरत और ढंडोरे और पता नहीं क्या कुछ चल रहा है। तुम लोगों ने तो दुनिया के अंदर सारा फसाद पैदा किया हुआ है झूठे खुदाओं की वजह से, झूठे मजहब बना के फसाद तो तुम लोग पैदा कर रहे हो ज़मीन के ऊपर। मुसलमानों को जहाँ दिल चाहता है, जिस मुल्क पे चाहते हो हमले करते हो, बम बरसाते हो। वो तो बखैरत इतने सारे हैं जो अल्लाह से डरते नहीं है, वरना तो तुम लोगों को तो पिकनिक का नाच चाहते थे गैरतमंद अगर मुसलमान होते। तुम्हारी हिम्मत नहीं होती किसी मुस्लिम औरत की तरफ आंख भी उठा के देख सको। अगर सहाबा कराम जिंदा होते ना इस दौर में सहाबा कराम जिंदा होते जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं, और वो खुद भी अगर इस दौर में जिंदा होते और अपने सहाबा के साथ होते, तुम लोगों को पता लग जाता दूध का दूध और पानी का पानी। तुम्हारी हिम्मत नहीं होती किसी एक मुस्लिम मुल्क पे हमला कर सको, जो तुमने तमाशा मचाया हुआ इस पूरी जमीन के ऊपर। लेकिन वो अपने फैसले खुद करता है, उसका कोई शरीक नहीं है, मैं उसका पार्टनर नहीं हूँ, ना वो उसकी मेरे साथ कोई पार्टनरशिप है। इसलिए बता रहा हूँ, ये जो ड्रामा मचाया हुआ तुम लोगों ने और तुम्हारे मजहबी पेशवाओं ने, इससे बाज आ जाओ। इससे पहले कि वो जिसके कब्जे में तुम्हारी जमीन है, ये सारी जमीनें जहाँ तुम चल फिर रहे हो, तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीनें हिला देगा, तुम वहीं पर खड़े हो जाओगे, जिधर बैठे हो, जिस घर में हो, उसी घर की इमारतें टूटेंगी, जलजलों से तुम उसी में दब के मर जाओगे। तुम जिधर मौजूद हो, ऐसी ऐसी चीखों की आवाज निकल के आएंगी कि तुम्हारे दिल फट जाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर सकोगे तुम लोग। तुम जिधर बैठो पत्थरों की ऐसी बारिशें बरसा देगा कि तुम्हारे चीथड़े उड़ जाएंगे जिस्म के, कंकरियां ऐसी बरसाएगा कि गोलियां भी क्या बरसेंगी जो तुम्हारे अंदर घुसेंगी, घुस के जिस्म पे। जिधर खड़े होगे बाजारों में, वहीं के वहीं भसा हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, गरक हो जाओगे। तुम्हें अल्लाह की ताकत का अंदाजा ही नहीं है, जो एक ही वक्त में पूरी कायनात के अंदर करो खरबा खरब मखलूकात को जनरेट कर रहा है, तख्लीक कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, जमीन के ऊपर चरिंद परिंद दरिंद फूल सब्जियां फल फ्रूट सब उगा रहा है। अब तुम लोगों की औकात क्या जमीन के अंदर चंद अरब इंसानों की उसके सामने? तुमसे ज्यादा तादाद में तो चींटियां फिर रही हैं उसकी जमीन के ऊपर, कीड़े मकोड़े फिर रहे हैं इससे ज्यादा तादाद में। तो इंसानों की औकात क्या है अल्लाह के सामने? अपने आप को बहुत बड़ा कोई तुरम खान समझ लिया है, एक लटकाई भी लेके फिर रहा है, दो लटकाई भी लेके फिर रही हैं, और उस पर उछल कूद चल रही है कि खुदा की बेटियां हैं, खुदा के बेटे हैं, खुदा पे जिना का इल्जाम लगाओगे तुम लोग। ये तुम लोगों की औकात है? कहाँ से निकल के आए हो तुम लोग, पता है? शर्मगाह से टपके हुए हो, अपनी माँ औरत के पेट में तैयार हुए थे, और अल्लाह ने तुमको तैयार करके निकाला था। इस काम के लिए नहीं निकाला था कि अल्लाह पे जिना के इल्जाम लगाओ, अल्लाह पर सेक्स के इल्जाम लगाओ, अल्लाह के ऊपर रख रख के तुम सेक्स की किताबें लिखो, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रेप के इल्जामात लगाओ, बगैरतियां दिखाते हो तुम लोग, और फिर कहते हो कि लेजेंड तुमसे आराम से बात करे। किस वजह से बात करे आराम से? हाँ वो करता है, जब उसे सिखाना बताना होता है करता है, लेकिन जब उसे लगाम देनी होती है तब वो तो अपना दूसरा रूप भी दिखाना जानता है अल्लाह के फजल से। इसलिए ना ये तुम लोग, तुम्हारे जितने भी वो एरे गरे नथु खैरे जो लगे हुए हैं, जिन जिन का मैंने हशर बिगाड़ दिया सोशल मीडिया पे, देख लो उनकी औकात, कैसे उनके परखच्चे उड़ाए उनके झूठ के बेनकाब करके। देखो इस जमीन पे कैसे कैसे मैंने अल्लाह के फजल से, अल्लाह की मदद से मौजूद दिखाए 21वीं सदी में। तुम्हारे किसी भी मजहबी पेशवा की हिम्मत नहीं है मेरा मुकाबला कर सके मारे का उसके मैदान में। ये मैं 21वीं सदी में बात कर रहा हूँ, माजी में तो तुमने दिखा दी थी तुम्हारे मजहबी पेशवाओं ने औकात, जब ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए बड़े थे साजिश करके। तुम लोगों को यही तो मसला है पूरी हिस्ट्री के अंदर। तुम लोगों ने किया क्या? तुम्हारे मजहबी पेशवाओं ने, तुम्हारे बाप दादाओं ने क्या किया मैं बताता हूँ तुम्हें। हिस्ट्री के अंदर होता क्या है? अबे ईसा अलैहिस्सलाम पहुंचे है, अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा, उन्हें मुर्दा जिंदा करने की ताकत दे दी, उन्हें लाइलाज मरीज ठीक करने की ताकत दी, जो भी दिया, मुर्दे जिंदा करना वाला पावर ही काफी था। तो यहूदियों ने कत्ल करने की साजिश क्यों की थी? क्योंकि यहूदियों ने जिस झूठे खुदा को गढ़ा हुआ था, जो उजैर को खुदा का बेटा कहते थे, उनको अपना मजहब खतरे में नजर आया था। उन बगैरतों ने जब देखा कि उनका मजहब खतरे में पड़ गया और ये ईसा नाम का जो बंदा आ गया है, ये मुर्दों को जिंदा कर रहा, तो उनका जो झूठा मजहब था वो झूठा साबित हो रहा था, प्रैक्टिकल से झूठा साबित हो रहा था, क्योंकि कोई भी यहूदी मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता था। तो उन यहूदियों ने क्या किया, जब देखा कि खुद तो मुर्दे जिंदा कर नहीं सकते और उनको अपनी बेबसी नजर आ रही थी, और उनके मजहबी पेशवाओं को, यहूदी मजहबी पेशवाओं को ये दिख रहा था कि ये शख्स अगर जिंदा रहा तो हमारा मजहब झूठा साबित हो जाएगा, हमारा मजहब खत्म हो जाएगा, और इसकी वजह से हमारे मजहब को खतरा है। इस वजह से उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश की थी।
اور سازش کرنے کے بعد کامیاب ہو نہیں سکے کیونکہ اللہ نے ان کو بچا لیا اور آسمانوں پہ اٹھا لیا. اس کی وجہ سے اس کے بعد عیسائی مذہب بنا. ان جاہلوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو ہے نا عیسیٰ کا جو جیزس نام لگا دیا, ایک تو جیزس نام رکھ دیا, خدا کا بیٹا قرار دے دیا, اور کہہ دیا ہمارے گناہوں کی وجہ سے قربانی دے دی جیزس نے. جیزس از جسٹ اے نیم آف اے فیبریکیٹڈ کریکٹر, جس کے نام پر, جیزس کے نام پہ تصویریں پھیلائی ہوئی انٹرنیٹ پہ, کہانیاں گڑی ہوئی ہیں, خدا کے بیٹا کہہ کر اور فلاں فلاں. اصل مسیح عیسیٰ ہیں, عیسیٰ علیہ السلام ہیں اللہ کے پیغمبر, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے جو نبی ہیں. ان کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے, ان پر نبوت ختم ہو گئی, آخری نبی وہ تھے, اب کوئی نبی نہیں آ سکتا, نبوت ختم ہو چکی ہے ان پر, اور اللہ نے آخری نبی بنایا تھا. اس کے بعد گنجائش ہی نہیں ہے اب, جب وہ آخری نبی تھے انتقال ہو گیا, گیم اوور سب کا. اس کے بعد اب کس کی اوقات ہے, یا کرسچنوں میں آ کے اپنے آپ کو کوئی پروفٹ کہتا ہے, کوئی پروفٹ فلانا, پروفٹ فلانا, پروفٹ فلانا. یہ کیا ڈرامہ لگا ہوا زمین کے اوپر ان لوگوں نے؟ یہ جاہل لوگ ہیں یہ لوگ, انہیں یہی نہیں پتا پروفٹ ہوتا کون ہے. پروفٹ صرف وہ ہوتا ہے جسے اللہ پروفٹ بناتا, اور اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا. یہ کون ہے کرسچینٹی کے اندر اپنے نام کے ساتھ پروفٹ لگائے پھرتے رہتے ہیں. نام کے ساتھ تو میرے بھی لیجنڈ لگا ہوا ہے, لیکن وہ لیجنڈ ہے, پروفٹ نہیں ہے. اور لیجنڈ کا ٹائٹل مجھے اللہ نے دیا, الہامی طور پہ دیا گیا ہے, الہامی سائن ہے, الہامی نشانیاں ہیں میرے پاس, اس کی سگنیچرز ہیں, میرے دعووں پہ اللہ کی نشانیاں ہیں کہ میں ہی ہوں لیجنڈ اللہ کا اس زمین پہ. تو میں تو باطل خداؤں کے پردے فاش کر چکا ہوں, میں نے تو باطل مذاہب کے پردے فاش کر دیے اللہ کی مدد سے, کہ اسلام کے مقابلے پہ سارے مذہب جو اس وقت زمین کے اوپر تھے سب باطل تھے. غلط ثابت کر چکا, میں تو معجزات سے غلط ثابت کر چکا. میری مدد پہ تو کائنات کا خدا ہے, جس نے میری مدد کی تو میں نے ایکسپوز کیا سارے جھوٹے مذہب کو. تم کس کا ویٹ کر رہے ہو؟ تو کون تمہیں سچ بتایا آ کر؟ نبی نے تو نہیں آنا, کسی نئے نبی نے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی ہیں جو بھی کام کر رہے ہیں زمین پہ. تو جو اپنے جس لیول پہ جو کام کر رہا ہے. اللہ نے مجھ سے جو کام لینا تھا لیا, اور وہ جب تک جو کام لینا چاہے گا لے گا. کون روک سکتا ہے اللہ کو؟ ہاں, کتابوں کے دور میں, اس 21ویں صدی میں کتابوں کی وجہ سے لڑنے والوں نے بڑے تانے بازی کی تھی. کیمروں کے دور میں معجزات نہیں ہو رہے, کیمرے کے دور میں ریئل میریکلز کیوں نہیں ہوتے, کیمروں کے دور میں اللہ کدھر ہے, کیمروں کے دور میں کوئی کیسے ثابت کرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کی بھی کوئی شخصیت آئی تھی, اللہ نام کا بھی کوئی حقیقی وجود کا خدا ہے یا نہیں ہے. آگے میدان میں ایک اللہ کا ایک بندہ گیمنگ کی دنیا سے نکال کے لے آیا اللہ اس کو حقیقی دنیا میں. اب دیکھ لو اس کی گیمنگ, کر لو مقابلہ گیمنگ کی دنیا میں لیجنڈری گیمر کا, بعد مرسی آف اللہ. تو عزیر علیہ السلام کے حوالے سے جھوٹا ٹائٹل لگا کے انہیں کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں. یہودیوں نے اپنا مذہب گڑا, جھوٹا مذہب بنایا. جب ان کا جھوٹا مذہب خطرے میں پڑا تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی. اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور عیسائیوں کو یہ نظر آیا اور یہودیوں کو بھی یہ نظر آیا کہ یہ جو آئے اور یہ خود کو آخری نبی کہہ رہے ہیں, ان کی وجہ سے پھر دنیا کے باقی سارے مذہب والوں کو وہ اپنے دشمن نظر آئے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا کیا کہ جتنے بھی مذہب کے لوگ تھے الگ الگ, جتنے بھی بنے ہوئے تھے اس وقت, سارے ان کے دشمن بن گئے. کیا قصور تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ آج 21ویں صدی تک میں دیکھ رہا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں دے رہے ہیں بیٹھ کے غیر مسلم تمہارے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر زنا کے الزام لگا رہے ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ریپ کے الزام لگا رہے ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی بیگم, ان کی اپنی سگی بیوی ذاتی جو ان کے نکاح میں تھی ان پر الزام لگا رہے ہیں بیٹھ کے, سیکس کے اور ریپ کے اور پتہ نہیں کس قسم کے گھٹیا قسم کے الزام. تم لوگوں کو, تمہارے اندر انسانیت نام کی چیز ہے کدھر؟ مجھے یہ بتا دو. اگر ہوتی تو غزہ میں ہزاروں لاکھوں جو ہے اور پوری دنیا کے مل ملا کے لاکھوں مسلمانوں کو قتل عام تھوڑی کرتے تم لوگ. تمہارے ہی غیر مسلموں نے کیا نا, اور تمہارے ساتھ مل کے ان غدار مسلمانوں نے کیا ہوگا جنہوں نے تم سے پیسہ کھایا, منہ بند کر لیا اور بیچ میں آئے نہیں کہ بچاتے ہیں مسلمانوں کو, مظلوموں کو. تو تم لوگ کر کیا رہے ہو؟ تم لوگ کون ہو تو انسانیت کا راگ الاپنے والے؟ تمہارے اندر کون سی انسانیت ہے؟ مجھے تو کوئی انسانیت والی چیز نظر نہیں آتی. کتے بلیوں میں انسانیت دکھاتے ہو, وہ تو ہم بھی کرتے ہیں مسلمان. ہم تم سے بہتر انسانیت دکھاتے ہیں کتے بلی جانور چرند پرند پہ, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کا جو کریٹر ہے وہ اللہ ہے. ہم ان کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے. ہم کتوں کی پوجا نہیں کرتے, ہم گائے کی پوجا نہیں کرتے, ہم اللہ کی پوجا کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے اس کائنات کا ایک ہی خدا ہے. ہم کنفیوز نہیں ہیں تمہاری طرح. ہم خدا بیٹے بیوی سیکس میں کنفیوز نہیں ہیں. ہمیں پتہ ہے خدا اس کائنات کا بادشاہ وہ ان تمام گھٹیا گندے الزامات سے پاک ہے اور بری ہے جو تم لوگ لگاتے ہو اس کے اوپر الزام.
لیکن تم لوگ اپنی عقل کیوں نہیں یوز کرتے؟ سوال تو یہ ہے، یہ تو تم سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، تم اپنی عقل کیوں نہیں یوز کرتے؟ چلو چھوڑو ان اربوں غیر مسلموں کو جو بیوقوفی کر رہے ہیں، جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، گمراہی میں پڑے ہوئے، تاریکی میں پڑے ہیں، یہ تو کفر میں مر گئے تو جہنم میں جائیں گے، بڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دے گا اللہ ان کو، وہ تمام جان والوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ کو کوئی کچھ نہیں ہونے والا، اگر یہ دنیا کے سارے انسان نافرمان ہو جائے، وہ سب کو جہنم میں ڈال دے، اسے کوئی اس پہ فرق نہیں پڑے گا، وہ اتنی سخت سزا دینے والا بادشاہ، تمہیں اللہ کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ کا ہی نہیں پتا، اس کے تکبر کا ہی نہیں پتا انسانوں کو، وہ کتنا بے نیاز قسم کا ہے۔ ادھر سے منہ پھیرو گے وہ ادھر منہ پھیرے گا، پھینک دے گا اٹھا کر، اور معافی مانگو گے، توبہ کرو گے، لوٹ کے آؤ گے، تو تمہارے جتنے دشمن بھی ایسی معافیاں نہیں دیتا ہوگا جو اللہ تمہیں معافیاں دے گا، اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور تمہیں ویلکم کرے گا۔ تو تیار ہے، تو جنت دینے کو تیار ہے، لینے والا تو ہو گئی۔ تم اگر یہ دیکھنے کی وجہ سے بیٹھے ہو کہ تمہارے مذہب کے پیشوا کیا بولتے ہیں اسلام کے بارے میں، تمہارے مذہب کے پیشواؤں نے کیا ٹوپی ڈرامہ مچایا ہوا ہے اللہ اور اس کے آخری نبی کے بارے میں، تو تمہارے مذہب کے پیشوا تو خود جھوٹے خداؤں کے پیروکار ہیں، خود جھوٹے خداؤں کے غلام ہیں، خود جھوٹی کہانیوں کی بیس پہ چل رہے ہیں، اور جھوٹے خدا کہانیوں کی بیس پہ جھوٹے مذہب بنا کے بیٹھے ہیں، وہ تمہیں کیا سچائی بتائیں گے؟ جو اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ کیا تمہیں روشنی دکھائیں گے؟ روشنی وہ دکھائیں گے جو روشنی حاصل کر چکے ہیں، روشنی صرف دین اسلام ہے۔ دنیا کے سارے جو اسلام کے مقابلے پہ مذہب بنے ہوئے باطل، یہ سب تاریکی میں ہے۔ اسی وجہ سے دنیا کا کوئی بھی غیر مسلم اس صدی میں، 21ویں صدی میں، مردوں کو زندہ کرنے کی سروس نہیں دے سکتا۔ اور لیجنڈری فریلانسر آف پاکستان مردوں کو زندہ کرنے کی سروس پبلک لیول پر رکھا ہوا ہے، پیسوں کے ساتھ قیمت لگی ہوئی ہے، جاؤ دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، کیا ہی ہے، کیا ہی ہے۔ پاکستان کے ہی اندر ایک مردہ لا علاج مریضوں کے علاج اور آپریشن کر رہا ہے، پاکستان کا ہی، کون ہے، کیا ہے، کیسے کر رہا ہے؟ شاہ عقیق بابا، 19 سال کا ایک لڑکا جس کی روح سب کچھ کر رہی ہے، زمین میں دفن ہے جسم 500 سال سے، مردہ زندہ انسانوں کا علاج اور آپریشن کر رہا ہے۔ پاکستان کی میڈیا، آفیشیل نیوز رپورٹ چینل، BBC موجود ہیں، سب ایویڈنسز، ثبوت۔ پاکستان کا ہی ایک مولانا اپنے گھر سے بیٹھا ہوا وائرلیس سسٹم کے تحت، باطنی روحانی وائرلیس سسٹم کے تحت دنیا میں کہیں بھی موجود لا علاج مریض کو علاج کرتا ہے، اللہ کی طاقت اور اللہ کے حکم سے۔ کون ہے؟ مولانا ابرار عالم، پاکستان۔ تمہیں کیا لگتا ہے پاکستان کوئی گیا گزرا ملک ہے؟ تمہیں لگتا ہے پاکستان میں کوئی معمولی لوگ رہتے ہیں؟ تمہیں لگتا ہے پاکستان کوئی تھرڈ کلاس کے قسم کا کنٹری ہے؟ تمہیں لگتا ہے پاکستان کو تم ایسے ہی کچا چبا کے کھا جاؤ گے؟ نہیں 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 نہیں، اسی پاکستان کے اندر بڑے طاقتور قسم کے اسپرچل مسلمز موجود ہیں، جو اگر کرنے پہ آئیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اسی پاکستان کے ایک مسلم نے دنیا کے سارے غیر مسلموں کو چیلنج کیا ہوا سورج کو مغرب سے نکال کے دکھانے پر، قبر کے اندر سے مردے کو زندہ کر کے باہر نکالنے پر، بھڑکتی ہوئی جلتی ہوئی آگ میں جانے پر، بغیر کیمیکل استعمال کیے۔ کون ہے وہ مسلم؟ اس نے دنیا کے سارے غیر مسلموں کو، کافروں کو چیلنج کیا ہوا کئی سالوں سے، ابھی تک کوئی غیر مسلم اس کے مقابلے پہ نہیں آیا۔ کون ہے وہ مسلم؟ وہ مسلم بھی یہی ہیں، مولانا ابرار عالم، شاہ عقیق بابا، جو مردہ لا علاج مریضوں کا علاج آپریشن کر رہا ہے نا، ایک مردہ۔ تمہاری پوری دنیا کے اندر جتنے بھی کافر ہیں، جتنے بھی غیر مسلم ہیں، جو مردے ہو چکے، مر چکے، ان میں سے ایک بھی مردہ زندہ لوگوں کا علاج اور میڈیکل آپریشن نہیں کر رہا۔ کیوں کرے گا؟ کیسے؟ موت کے بعد زندگی دینا، موت کے بعد روح کو یہ طاقت دینا، یہ اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ اللہ نے یہ طاقت شاہ عقیق بابا کی روح کو دی ہوئی ہے، اس لیے وہ کر رہا ہے۔ تمہارے پاس ہے کوئی تو لے کر آ جاؤ ٹکر پہ، شاہ عقیق بابا کو شکست دے دو، روک لو، غزہ پہ بمباری کر کے ختم کر سکتے ہو، کیونکہ زندہ انسان ہے وہاں۔ شاہ عقیق بابا کا جو مزار ہے نا، وہ آپ میزائل بھی مار دو، کچھ بھی مار دو، تب بھی کام نہیں رک سکتا، کیونکہ وہ مردہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے، اور اس کی روح یہ کام کر رہی ہے، اس لیے رک بھی نہیں سکتا۔ تم لوگ کرو گے کیا اسلام کے مقابلے پہ؟ اسلام کو تو تم ختم نہیں کر سکتے اس زمین پر، تو پھر یہ ہٹ درمیاں کس بات کی ہیں کہ جھوٹے خداؤں کے نام پہ جھوٹی کہانیاں بنا کے، جھوٹے الزامات لگا کر تم اپنے آپ کو چلاک، ہوشیار اور انٹیلیجنٹ قسم کا انسان سمجھتے ہو 21ویں صدی میں؟ مجھے تو بیوقوف نظر آتے ہیں دنیا کے تقریباً وہ سارے ہی لوگ جو گائے کو، کتے کو، بلی کی پوجا کر رہے ہیں،
आग को पूज रहे हैं, सूरज की पूजा कर रहे हैं। मुझे तो बेवकूफ, निरे अहमक और हड्डरम और जाहिल गवार नजर आते हैं ये लोग, जिनकी अकल अकल कॉमन सेंस काम नहीं, उनका ब्रेन ही काम नहीं कर रहा, वो कर क्या रहा है। उन्हें तो यही रियलाइज नहीं हो रहा कि वो कर क्या रहे हैं। उनमें एक्ट्रेस भी हैं, फिल्म एक्ट्रेस भी हैं, पुलिस वाले भी हैं, फौज वाले भी हैं, हुक्मरान भी हैं, वडेरे भी हैं, चौधरी भी हैं, आम आवाम भी है। तो गाय की मुत्ती भी पी रहे हैं, तो गाय की पूजा भी कर रहे हैं, तो सूरज की भी पूजा कर रहे हैं। तो क्या फायदा है ऐसी आर्मी ऑफिसर बनने का, ऐसा मेडिकल डॉक्टर बनने का, ऐसा साइंसदान बनने का जो जो उल्टी सीधी चीजों की पूजा कर रहा है, या खुदा का इंकार ही करके बैठ गया, फिर खुद को एथिस्ट कहता है, या शक में पड़ा हुआ है। अजीब अजीब टर्म्स बनाई हुई हैं। बात तो एक है, या तो खुदा का इंकार कर रहे हैं, या झूठे खुदाओं की पूजा कर रहे हैं, या खुदा के बेटे बना के उनकी पूजा कर रहे हैं, या कुत्ते बिल्ली और ये कीड़े मकोड़ों की पूजा कर रहे हैं। अब इंसान की क्या औकात हो गई है, ये क्या हो गई इंसान की औकात। छोड़ दो इन जैसों की गुलामी है जो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। जितना मैंने बता दिया इतना काफी है उस इंसान के लिए जो अपनी अकल को इस्तेमाल कर सके। अल्लाह अकबर।